الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انور غازی اور آپ درس قرآن.com پر سیرت النبی سیریز دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 26 قسطیں ہو گئی ہیں۔ 26 ایپیسوڈ میں ہم نے سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی ہے، مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اپنی زندگی کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم مسلمانوں کے لیے احکامات نازل کیے ہیں، جو طریقہ کار شریعت نے ہمیں بتایا ہے، اس کے مطابق ہم اپنے 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے لگ جائیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامران ٹھہریں گے۔ آج جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ بہت اہم بات ہے، وہ انسانیت کی حفاظت کے لیے، انسانیت کی عزت کے لیے، انسانیت کی ناموس کے لیے بہت ضروری ہے۔ کسی کو جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا، جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور کسی کو ناحق قتل کرنا ہے۔ کسی کو مارنا نہیں چاہیے، ہرگز نہیں مارنا چاہیے، اس کی سخت ترین مذمت اور سخت ترین وعید ہے۔ چنانچہ میرے سامنے اس وقت قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 25 ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ آیت میں ہے کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ ترجمہ: اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جو کسی شخص کی جان بچا لے، یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ اس آیات کے اندر ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، اور جو کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب کرے اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل میں انسان کی حرمت کا احسان مٹ جائے۔ ایسی صورت میں اگر اس کے مفاد یا سرشت کا تقاضا ہو تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ وہ اس طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کے زد میں رہے گی، اور جب اس کی ذہنیت کا چلن عام ہو جائے گا تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جائیں گے، غیر معمون ہو جائیں گے۔ لہذا قتل ناحق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو تو تمام انسانوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم سب کے خلاف ہوگا۔ گویا اگر کسی انسان کو ناحق قتل کیا، گویا ایسا ہے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، پوری انسانیت کو خلاف اس نے قتل کیا۔ اور اگر کسی نے ایک آدمی کی جان بچا لی، ایسا ہے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ دیکھیں، جب آپ کسی انسان کو ناحق قتل کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر وہ شادی کرے گا، اس کے بعد اس کی اولاد ہوگی، پھر اس کی اولاد ہوگی، پھر اس کی اولاد ہوگی، تو اس کی نسل قیامت تک رہے گی۔ اور کسی ایک انسان کی آپ جان بچا لیتے ہیں تو پھر اس کی آگے نسل چلے گی، اس کی آگے نسل چلے گی، اس کی آگے نسل چلے گی۔ دیکھیں، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کسی کو ناحق ہرگز قتل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کی جان بچانی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، تو اس پر توبہ تائب ہو جانا چاہیے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک نگہبان ہے، اس کے ماتحت سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہ حکمرانوں سے پوچھا جائے گا کہ عوام کے جان و مال کا اس نے تحفظ کیا یا نہیں۔ جیسے ایک ملک کا وزیر اعظم یا صدر ہوتا ہے، وہ پورے رعایا، پورے عوام کا ذمہ دار ہے۔
صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، گورنر ہوتا ہے، وہ پورے اس صوبے کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح جو ایک قبیلے کا سردار ہے، بڑا ہے، وہ اس قبیلے کا ذمہ دار ہے۔ تو اسی طرح نیچے تک آ جائیں کہ ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ان کی جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا اس نے تحفظ کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو اس لیے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات ہے، اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس سے توبہ طائب ہونا چاہیے۔ کلو بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں بہترین توبہ کرنے والے ہیں۔ تو ہم سب کو آج سے توبہ کر لینی چاہیے اپنے جرموں سے، اپنے گناہوں سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انتقام نہیں لینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ معاف کرنے سے، عفو درگزر سے، صلح سے، مذاکرات سے ملک و قوم آگے بڑھتے ہیں۔ انتقام در انتقام، انتقام در انتقام سے آگ کے شعلے بھڑکتے رہتے ہیں اور ملک و قوم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ میرے سامنے ایک حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، تین باتیں جو سب کی سب برحق ہیں، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بندے پر کوئی ظلم و زیادتی کی جائے اور وہ محض اللہ عز و جل کے لیے درگزر کرے، انتقام نہ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی بھرپور مدد کریں گے، دنیا اور آخرت میں اس کو عزت دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان انتقام نہ لے، اس سے معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ فتح مکہ کا واقعہ سب کے سامنے ہے، عام معافی کا اعلان کر دیا، فلاں کو بھی معافی، فلاں کے لیے بھی معافی، فلاں کے لیے بھی معافی، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ تو اس سے پیغام ملتا ہے تو انتقام نہیں لینا چاہیے، انتقام سے ملک و قوم آگے نہیں بڑھتے۔ ہاں، اس کو حق ہے، اگر کسی نے کسی پر جرم کیا ہے تو اس کا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن معاف کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، دل گردوں کا کام ہے، اور معاف کرنے سے بڑھ کر کیا نیکی ہو سکتی ہے، اور تو معاف کر دینا چاہیے۔ آج جو پاکستان میں ایک خونی سیاست کا آغاز ہو گیا ہے، ایک انتقامی سیاست کا آغاز ہو گیا ہے، ایک سنگین الزامات والی سیاست کا آغاز ہو گیا ہے، اس کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے پر الزامات نہیں لگانے چاہیے، ایک دوسرے سے بدلہ نہیں لینا چاہیے، ایک دوسرے کے جانوں کا، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں سب ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے۔ سیاست میں ہاں اونچ نیچ آتی ہے، لیکن کسی کے آپ جان کے دشمن ہو جائیں، ایک دوسرے سے اختلاف کرنا چاہیے، ایک دوسرے میں اختلاف ہونا چاہیے، لیکن اختلافات کی حدود و قیود ہونی چاہیے۔ اسی حدود و قیود کے ساتھ رہ کر حدود و قیود میں آپ کیا کریں؟ اختلاف کریں، دلائل کی بنیاد پر بات کریں، لیکن الزام نہیں لگانا چاہیے، سنگین الزامات نہیں لگانے چاہیے، اور ایک دوسرے کی جان و مال کا تحفظ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا چاہیے، اقدام قتل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے سے اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو ایک دوسرے وسعت ضربی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، سیرت النبی کو دیکھتے ہوئے، اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عام معافی کا اعلان کر دینا چاہیے۔ معافی سے ملک و قوم آگے بڑھتے ہیں۔ تو آج کا پیغام یہ ہے، سیرت النبی سے ہم روشنی لیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کے لیے وسعت ظرفی کا مظاہرہ کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے سے انتقام ہرگز نہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام سیاستدانوں کو راہ راست پر لائے، تمام سیاستدانوں کو توفیق دے کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، پاکستانی قوم کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، خوشحالی عطا فرمائے، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنے والے بن جائے۔ ہم سب محب وطن ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک،
تو پھر کیوں بھٹک گیا ہے انسان؟ بھٹکے ہوئے انسانوں کو بھی راہ راست پر آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ملک و قوم کے حال پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ درس قرآن .com www.درسقرآن.com